اگر میں اس مہینے کی حقیقت رکھنا چاہوں شرعی اعتبار سے تو 2 احادیث رکھ کر بات ختم کر دینی پڑیں گی مجھے، بس یہی اس مہینے کی فضیلت ہے، اور دونوں کی دونوں روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحیح حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ 2 مختلف حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کر دی۔ اگر اس مہینے کی فضیلت ہم سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کافی ہوگا، لیکن فضیلت تو بہرحال بہت مختصر ہے، لیکن جو رسومات اور جو چیزیں ہو رہی ہے وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ہم بھی کبھی کبھی مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ 2 تو ہوں گی، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو۔ ٹھیک، تو اس مہینے کی جو 2 فضیلتیں آتی ہیں بہرحال آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے، پھر اور رسومات جو ہوتے ہیں ان کا رد انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جو ہے اس مہینے کی حقیقت جو ہے، اس مہینے کی جو حقیقت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی روایت ثابت ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل نفل روزہ وہ محرم کا ہے۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے روزے رکھنے کا حکم دیا، بالخصوص 10 تاریخ کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے تحقیقات کی کیوں یہ رکھتے ہیں، پتہ چلا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آج کے روز اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، اور آپ نکل کر جو ہے سینا میں پہنچ گئے۔ تو وہ لوگ اس کو عید کا دن مناتے تھے، آزادی کا دن مناتے تھے کہ وہ فرعون سے اور کفر سے آزاد ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ ان کے بنسبت موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے تو لفظی طور سے کہہ دیا کہ وہ ایمان لائے موسیٰ پہ، لیکن اعمال کے اعتبار سے تو انہوں نے کافی کچھ بدل چکے تھے۔ ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ سے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں کی مخالفت میں ہم جو ہے 2 روزے رکھیں گے۔ یہودی 1 رکھتے تھے، وہ تھا 10 کا روزہ شکرانے کا، ہم 2 رکھیں گے، ایک پہلے یا ایک بعد میں، مطلب 9-10 یا 10-11 کا۔ بس اس مہینے کی یہ 2 ہی فضیلتیں ثابت ہیں، اور دونوں ہی مسلم کی روایتیں، دونوں ہی صحیح ہیں۔ بس یہ تھی اس مہینے کی حقیقت اور اس مہینے کی فضیلت۔ تیسری اس مہینے کی جو فضیلت ہے بہرحال وہ یہ ہے، بلکہ سب سے اول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کی پیدائش کی تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی، مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 10 پر 2 12 ہے، مطلب مہینوں میں آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے، تو اللہ کے نزدیک گنتی 12 ہے صرف، اور ان 12 میں 4 مہینے محترم ہے۔ 3 متواتر ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ایک الگ سے آتا ہے۔ 3 کون کون سے آتے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تینوں ایک کے بعد ایک، اور ایک جو آتا ہے وہ آتا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے جو ہے یہ محترم ہے اللہ کے نزدیک۔ یاد رکھیں، سال کی گنتی کے اعتبار سے چلے تو محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ٹھیک، تو یہ 4 مہینے محترم ہے اللہ کے نزدیک، جس میں سے ایک محرم ہے۔ تو محرم کی پہلی فضیلت، اللہ کے نزدیک یہ محترم مہینہ ہے، اسی لیے اس کا نام خود محرم ہے۔ حرام کردہ مطلب وہ کام جو عموماً عام دنوں میں کیے جا سکتے ہیں، ان ایام میں مخصوص جو ہے خصوصاً حرام ہے، جیسے کہ جنگ کرنا، بدلے لینا، یہ منع ہے اس میں۔ ہاں، کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ پہل نہیں کریں گے اس معاملے میں۔ ڈیفنس میں لڑ سکتے، آپ جو ہے جواب نہیں دیں گے، یا آپ جو ہے شروعات نہیں کریں گے اس چیز کی، نیکیوں میں اضافہ کریں گے، معصیت اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک۔ دوسری فضیلت، اس کا روزہ سب سے افضل ہے۔ تیسری فضیلت، اس میں 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا ہے، جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فضیلت ان 2 روزوں کی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرفے کا 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ محرم کے 2 روزے بالخصوص 9-10 یا 10-11 کا یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بہرحال یہ تھی محرم کی فضیلت، بس اتنی ہی فضیلت اس مہینے کے تعلق سے بتائی جا سکتی ہے۔